السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 19 پیش خدمت ہے۔ ماں سوچتی رہی، عجیب سا دن ہے۔ یہ لوگ آج صبح یہاں بیٹھے ہنس بول رہے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم آج کیا ہونے والا ہے۔ ناشتہ کرنے میں انہوں نے کافی دیر لگائی۔ پاویل نے اپنے گلاس میں شکر آہستہ آہستہ ملانا شروع کی، پھر روٹی پر احتیاط سے نمک چھڑکا۔ خوخول نے کھڑکی سے آتی سورج کی کرن کو دیکھا جو چائے پر پڑ رہی تھی۔ بولا، جب میں 10 برس کا تھا تو میرا جی چاہا سورج کی کرن کو گلاس میں بند کر لوں۔ میں نے ایک گلاس لیا اور دھوپ کے نقطے تک پہنچا اور جلدی سے اس پر اوندھا دیا۔ میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، اوپر سے مار بھی پڑی۔ مار کھانے کے بعد میں احاطے میں گیا۔ پھر میں نے سورج کو نالے میں دیکھا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ ظاہر ہے سر سے پیر تک کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ پھر مار پڑی۔ سورج سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کو منہ چڑھا دیا۔ پاویل ہنس ہنس کر اس کے بارے میں تفصیلات پوچھتا رہا۔ جب ماں ان باتوں کو برداشت نہ کر سکی تو بولی، یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آج جلوس میں کس طرح چلو گے؟ خوخول نے نرمی سے کہا، ننکو، ایک بار جس بات کا فیصلہ ہو چکا اس کے متعلق باتیں کرنے سے الجھن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب کو گرفتار کر لیا گیا تو نکولائی ایوانووچ تم کو بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ماں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے۔ پاویل نے کہا، ٹہلنے چلیں؟ آندرے نے جواب دیا، ایسی حالت میں گھر رہنا بہتر ہے۔ وقت سے پہلے پولیس کی آنکھ میں کانٹا بن کر کیوں کھٹکیں؟ تمہیں پہلے سے ہی سب جانتے ہیں۔ فیودر دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے پرمسرت ہیجان نے ان لوگوں کے انتظار کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ بولا، معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شکوف اور سیموئیلوف کارخانے کے پھاٹک پر کھڑے تقریریں کر رہے ہیں۔ بہت سے مزدور کام چھوڑ چھوڑ کے گھر واپس چلے گئے ہیں۔ چلو چلو، چلنے کا وقت ہو گیا۔ 10 کبھی کے بج چکے۔ پاویل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تو چلتا ہوں۔ فیودر نے کہا، ذرا تم دیکھنا، کھانے کے وقفے کے بعد کارخانے کے باقی مزدور بھی باہر نکل آئیں گے۔ وہ دوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ ماں کپڑے بدل کر تیار ہو کر آ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو ننکو؟ اس نے جواب دیا، تم لوگوں کے ساتھ۔ آندرے خوخول نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، پھر پاویل کی طرف دیکھا۔ پاویل ماں کے نزدیک گیا۔ ماں، میں تم کو روکنے کے لیے ایک لفظ بھی نہ کہوں گا، اور تم بھی مجھ سے ایک لفظ نہ کہنا، سمجھی؟ اچھی بات ہے پاویل، خدا تم کو حفاظت میں رکھے۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے فضا میں پرہیجان اور پر امید آوازیں سنی۔ اس نے دیکھا لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں میں کھڑے متجسس نگاہوں سے اس کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے انہیں سلام کیا۔ اس بار ان کے الفاظ میں کوئی خاص اہمیت پوشیدہ تھی۔ دھیمی دھیمی آوازوں میں جو جملے کہے جا رہے تھے اس کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ وہ جا رہے ہیں لیڈر۔ یہ کہنے کی بات نہیں، ہم لیڈروں کو جانتے ہی ہیں۔ ایک احاطے میں کسی نے غصے سے چیخ کر کہا، پولیس انہیں پکڑ لے گی اور سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جواب میں کسی نے کہا، ایک بار پہلے بھی تو پکڑ چکی ہے پولیس۔ ایک عورت اپنے شوہر کو روکنے کے لیے گھر سے باہر تک نکل آئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم بال بچوں والے آدمی ہو۔ پھر وہ اس مزدور کے گھر کے سامنے سے گزرے جسے ہر مہینے کارخانے سے وظیفہ ملتا تھا، کیونکہ کام کرتے وقت اس کے پیر کٹ گئے تھے۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر چلایا، پاویل، ابے غنڈے، تیرا سر کچل کر رکھ دیں گے وہ لوگ۔ جب سر پہ لاٹھی پڑے گی تو مزہ آئے گا۔ ماں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے لنگڑے کے پھولے ہوئے چہرے کو گھور کر دیکھا، پھر تیز تیز قدم بڑھاتی اپنے بیٹے سے جا ملی اور کوشش کرتی رہی کہ اپنے بیٹے سے زیادہ پیچھے نہ رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا پاویل اور آندرے خوخول کو کسی چیز کا خیال نہیں۔ نہ ہی وہ ان جملوں کو سن اور محسوس کر رہے تھے جو ان کے پاس سے گزرتے وقت ان سے کہے جا رہے تھے۔ وہ آہستہ رفتار اور سکون کے ساتھ بڑھتے گئے۔ راستے میں انہیں مرنوف ملا۔ پاویل نے پوچھا، تم بھی کام پر نہیں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، میری بیوی بیمار ہے،
لیکن آج کے دن کون ہے جسے سکون ہو؟ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، لوگ کہتے ہیں تم لوگ آج ڈائریکٹر کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والے ہو، کھڑکیاں وغیرہ توڑنے کا ارادہ ہے۔ پاویل بولا، تم نے شراب تو نہیں پی لی؟ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر جھنڈے لے کر نکلیں اور کچھ گانے گائیں۔ ہمارا گانا سننا ذرا، اس میں ہمارے عقیدے کا اعلان ہے۔ وہ بولا، تمہارے عقیدے کے بارے میں مجھے معلوم ہے، میں تمہارے اخبار پڑھتا ہوں۔ اوہ پلاگیا نلونا، تم بھی بغاوت میں شامل ہو گئیں؟ ماں بولی، میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار عدل و انصاف کے ساتھ قدم ملا کر چلوں۔ خوب، تو لوگ سچ ہی کہتے تھے، کارخانے میں پرچے تم پہنچاتی تھیں۔ پاویل نے پوچھا، کون کہتا تھا؟ وہ بولا، لوگ کہتے تھے۔ خیر، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ ماں آہستہ سے مسکرائی۔ پاویل نے ہنس کر کہا، ماں تم ایک نہ ایک دن اپنے کو جیل میں پاؤ گی۔ سورج اونچا ہوتا چلا گیا۔ اس نے موسم بہار کی فرحت بخش تازگی میں اپنی حرارت شامل کر دی۔ بادلوں کی رفتار میں کمی آ گئی تھی، ان کے سائے ہلکے اور زیادہ شفاف ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر کھڑکیوں اور احاطوں سے الفاظ کبھی اڑتے ہوئے کبھی رینگتے ہوئے ماں کے کان میں آنے لگے، الفاظ جن میں کمینگی اور خوف تھا، فکر مندی اور زندہ دلی تھی، لیکن اب وہ تردید کرنا چاہتی تھی، سمجھانا چاہتی تھی۔ ایک گلی کے نکڑ پر کوئی 100 لوگ جمع تھے، شکوف کی آواز وہاں بلند ہو رہی تھی، وہ لوگ ہمارے جسم سے خون اس طرح نچوڑ لیتے ہیں جیسے رس بھری میں سے رس۔ اس کے الفاظ بھونڈے پن سے لوگوں کے سروں پر برس رہے تھے۔ بہت سی کھردری آوازوں نے بیک وقت کہا، بالکل صحیح کہتے ہو۔ خوخول بولا، لڑکا کوشش تو کر رہا ہے، میرا خیال ہے جا کر اس کی مدد کی جائے۔ اس سے پہلے کہ پاویل اسے روکتا، وہ مجمع میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی بھرپور آواز میں چیخ کر کہا، ساتھیوں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں، یہودی، جرمن، انگریز، تاتاری، لیکن میں نہیں مانتا۔ صرف 2 قومیں ہیں، 2 مخالف قومیں، امیر اور غریب۔ لوگوں کے لباس مختلف ہوتے ہیں، زبان الگ ہوتی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ مالدار فرانسیسی، مالدار جرمن، مالدار انگریز محنت کشوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تو پھر معلوم ہوگا ہم مزدوروں کے لیے وہ سب کے سب یکساں طور پر بدذات ہیں، لعنت ہو ان سب پر۔ اور دوسری طرف دیکھو تو نظر آئے گا کہ فرانسیسی اور تاتاری اور ترک مزدور سب کے سب بالکل ہم روسی مزدوروں کی طرح کتوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ گلی میں لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، اپنے پنجوں پر کھڑے گردنیں آگے کی طرف بڑھائی خاموشی سے سن رہے تھے۔ آندرے نے اپنی آواز اونچی کی، دوسرے ملکوں کے مزدور اس سیدھی سادھی سچائی کو سمجھ چکے ہیں۔ آج 1 مئی کو کوئی چلایا، پولیس! 4 گھوڑ سوار پولیس والے گلی میں گھس آئے، اپنے کوڑوں کو ہوا میں نچاتے ہوئے چیخ رہے تھے، منتشر ہو جاؤ۔ لوگوں نے ناک بھوں چڑھائی اور بادل ناخواستہ گھوڑوں کے آگے بڑھنے کے لیے راستہ بنا دیا۔ کچھ لوگ احاطوں کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ یہ دیکھو، سور کے بچے گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے ہیں اور چیختے ہیں، صاحب بہادر کو راستہ دو، کسی نے بے باکی سے چلا کر کہا تھا۔ خوخول سڑک کے بیچ میں کھڑا رہا، گھوڑے سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا تو وہ ایک طرف کو ہوا۔ ماں نے شکایتی لہجے میں کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ پاویل کے ساتھ رہو گے، اور یہاں دیکھو خود مصیبت میں تن تنہا سر ڈالے کھڑے ہو۔ خوخول نے مسکراتے ہوئے کہا، 1000 بار توبہ ماں۔ پلاگیا کی رگ رگ میں تکلیف دہ پریشان کن تھکاوٹ پیدا ہو گئی جو اس کے وجود کی گہرائی سے اٹھ رہی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، کبھی اسے خوشی محسوس ہوتی، کبھی تکلیف۔ اس کا جی چاہا کہ کھانے کی سیٹی جلدی سے بج جائے۔ وہ لوگ چوراہے پر گرجا کے نزدیک آئے۔ تقریباً 500 جوشیلے نوجوان اور بچے گرجے کے احاطے میں جمع تھے۔ مجمع کبھی آگے بڑھتا، کبھی پیچھے ہٹتا۔ لوگ بے چینی سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جیسے کسی چیز کے منتظر ہوں۔
کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں معلوم نہ ہو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بہادری دکھانے کے لیے ڈینگے مار رہے تھے۔ عورتوں کی دبی دبی آوازیں مردوں سے التجا کرتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں، جن کی طرف سے مرد چڑھ کر واپس آ جاتے۔ کبھی کبھی دھیرے گالی دینے کی آواز آتی۔ ایک عورت کی آواز آئی، اپنے اوپر رحم کرو۔ جواب ملا، میری جان مت کھاؤ۔ سیزوف کی روبدار آواز میں سکون اور اعتماد تھا۔ نہیں، ہم نوجوانوں کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے۔ ان میں ہم سے زیادہ سمجھ اور زیادہ ہمت ہے۔ دلدل کے کوپک کے لیے کون کھڑا ہوا؟ یہی نوجوان تھے نا؟ ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس واقعے کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور فائدہ ہم سب نے اٹھایا۔ پھر پاویل کی گہری پاڑدار آواز آئی، ساتھیوں۔ اس کے ساتھ ہی ماں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بیٹے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہر طرف سے لوگ آ کر پاویل کے گرد جمع ہونے لگے، جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ٹکڑے کھنچ آتے ہیں۔ ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اسے اس کی جرأت مند جلتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ ساتھیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ آج ہم کھلم کھلا اعلان کریں گے کہ ہم کیا ہیں۔ آج ہم اپنا پرچم بلند کریں گے، عقل، عدل و انصاف اور آزادی کا پرچم۔ ایک لمبا سا ڈنڈا ہوا میں لہرایا۔ ایک لمحے کے بعد مزدور طبقے کا عالی شان سرخ پرچم لوگوں کے سروں کے اوپر لہرا رہا تھا، جیسے کوئی بڑا سا سرخ پرندہ اپنے پر کھولے ہوئے ہو۔ پاویل نے ہاتھ بلند کیا تو پرچم میں لہریں سی پیدا ہوئیں۔ ایک درجن ہاتھوں نے پرچم کی سفید چھڑی کو تھام لیا۔ ان ہاتھوں میں ایک ہاتھ ماں کا بھی تھا۔ پاویل نے نعرہ لگایا، مزدور طبقہ زندہ باد۔ جواب میں سینکڑوں آوازیں گونجیں، زندہ باد سوشل ڈیموکریٹک مزدور پارٹی، ہماری پارٹی، ساتھیوں، ہمارے تصورات کا سرچشمہ۔ مجمع میں جوش پیدا ہو گیا۔ جو لوگ جھنڈے کی اہمیت سے واقف تھے وہ اس کی طرف چلے۔ جلد ہی مارزن، سموئیلوف، گوسیف پاویل کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ نکولائی مجمع میں گھستا آگے بڑھا۔ ماں کو محسوس ہوا چمکتی ہوئی آنکھوں والے کچھ اجنبی نوجوانوں نے نکولائی کو ایک طرف کو ہٹا دیا۔ پاویل نے نعرہ لگایا، دنیا کے مزدور زندہ باد۔ اس کے جواب میں ہزاروں گلوں سے روح کو بیدار کرنے والا شور بلند ہوا، جو نشاط و مسرت اور صداقت و توانائی کے چڑھتے طوفان کی طرح تھا۔ ماں نے نکولائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا گلا رند گیا، لیکن وہ روئی نہیں۔ اس کے گھٹنے کانپنے لگے اور وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، میرے بچوں۔ نکولائی کے چیچک زدہ چہرے پر کشادہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جھنڈے کی طرف دیکھتے اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ زیر لب کچھ بولا، پھر دفعتاً اس نے یہی ہاتھ ماں کے گلے میں ڈالا اور اسے پیار کیا۔ خوخول نے شور کے درمیان اپنی رسیلی نرم آواز کو اونچا کرتے ہوئے تقریر شروع کی، ساتھیوں، ہم نے ایک نئے خدا کے نام پر جہاد شروع کیا ہے، روشنی، عقل، نیکی اور صداقت کا خدا۔ ہماری منزل مقصود بہت دور ہے، لیکن ہمارا کانٹوں کا تاج نزدیک ہے۔ جس کسی کو صداقت کی فتح پر یقین نہیں ہے، جس کسی میں اس صداقت کے لیے جان قربان کرنے کی ہمت نہیں ہے، جس کسی کو اپنی قوت پر بھروسہ نہیں ہے، جس کسی کو مشکلات سے ڈر لگتا ہے، وہ ایک طرف ہو جائے۔ ہم اپنی صفوں میں صرف انہی کو چاہتے ہیں جنہیں ہماری فتح پر یقین ہے۔ جو منزل کو نہیں دیکھ سکتے انہیں ہمارے ساتھ قدم ملا کر نہ چلنا چاہیے، کیونکہ آخر میں انہیں افسوس ہوگا۔ ساتھیوں، منصفوں میں شامل ہو جاؤ۔ آزاد انسانوں کا جشن زندہ باد، یکم مئی زندہ باد۔ مجمع کچھ اور گنجان ہو گیا۔ پاویل نے پرچم کو اٹھا لیا۔ جب وہ اسے لے کر آگے بڑھا تو جھنڈا ہوا میں لہرانے لگا۔ فیودر مارزن نے گانا شروع کیا، پرانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکراتے ہوئے ہم اپنے پیروں سے اس کی خاک کو جھاڑتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں درجنوں آوازوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ماں مارزن کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر تابناک مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں فیودر کے سر سے پرے جھنڈے پر اور اپنے بیٹے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چاروں طرف ہسمکھ چہرے اور مسکراتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ سامنے اس کا بیٹا اور آندرے بڑھتے جا رہے تھے۔ دونوں کے گانے کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔
آندرے کی پرشوکت گونجتی ہوئی آواز پاویل کی گہری مترنم آواز میں مل رہی تھی۔ اٹھو مزدوروں، جدوجہد کے لیے اٹھو، اٹھو تم جو محنت کرتے اور فاقے کرتے ہو۔ لوگ دوڑے ہوئے سرخ پرچم کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، لیکن ان کا شور گیت کی آواز سے دبا جا رہا تھا۔ یہ وہی گیت تھا جو ماں کے گھر میں دوسرے گیتوں کے مقابلے میں زیادہ نرمی اور دھیرج سے گایا جاتا تھا، لیکن اب تمام بندھنوں کو توڑ کر ایک عظیم الشان قوت کے ساتھ سڑکوں پر گونج رہا تھا۔